بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ دن کے لیے بھلا ہے، ہم تو اسی لیے نہیں ڈھیل دیتے کہ اور گناہ میں بڑھیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیتوں میں یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی کہ کافروں کا اور منافقین کا، مرتدین کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ کچھ بھی نیکی کر لیں، وہ کچھ بھی بھلائی کر لیں، وہ کچھ بھی اچھائی کر لیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ جو بھی کر لیتے ہیں اس پر ان کو کوئی جزا نہیں۔ آج کی صحبت میں جو آیتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں، آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے وہ مومن کے لیے، اور جو آخرت میں ہے وہ سب مومن کے لیے، ان کے لیے کچھ نہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ اور یہود مدینہ، مدینے کے یہود اور مکے کے کفار و مشرکین نے جب یہ سنا کہ کفار کا، مشرکین کا، منافقین و مرتدین کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، جب یہ سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ آخرت میں اجر ہے نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے آخرت میں وہی ملتا ہے۔ تو دنیا میں ہمارے لیے ہماری عمریں لمبی ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارا عیش و عشرت ہے، ہمارا مال و منال ہے، زر زیور ہے، زمینات ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ جب دنیا میں ہی اتنا دیا ہے تو آخرت میں کیا نہ دے گا؟ اور مسلمان دنیا میں بھی پریشان ہے، جب اس کی دنیا کی پریشانی ہے تو آخرت میں بھی کیا رہے گا؟ یہ ان لوگوں نے کہا۔ ایسا کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا آخرت میں تو تمہارا کچھ حصہ نہیں، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے نعمتیں نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے آفتیں ہیں۔ تمہاری لمبی عمر تمہارا کفر کرنے کے لیے اور اس کا بدلہ وہاں پر، تمہارا مال و دولت
تمہارا مال و دولت جو ہے اس کی پکڑ اور اس کا حساب دینا ہے کہ کیسا کمائے، کیا خرچ کیے، کیا ہوا۔ تمہاری اولاد جس پر تم ناز کرتے ہو، تمہارا عیش و عشرت جس پر تم ناز کرتے ہو، وہ عیش و عشرت نعمت نہیں ہے تمہارے لیے، لعنت، آفت ہے، لعنت ہے۔ جی یہ جواب اس آیت مبارکہ میں دیا گیا۔ اب چلیے، جب یہ بات معلوم ہوئی آخرت میں جو کچھ کے ملنا ہے کس کو ملے گا؟ اہل ایمان کو ملے گا۔ اب یہاں فرما رہا اللہ تعالیٰ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، ایمان دے کر۔ جی قیمت کیا دیا؟ ایمان۔ ہونا کیا تھا؟ کفر دے کر ایمان خریدنا تھا، مگر یہ کیا کیے؟ ایمان دے کر کفر خریدے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو ایمان کے بدلے میں۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ کفر دنیا میں ہے، کفر اور شرک اور نفاق اور گناہ یہ سب دنیا میں۔ اللہ وہاں سے کافر بنا کے نہیں بھیجتا، اللہ وہاں سے مشرک بنا کے نہیں بھیجتا، اللہ وہاں سے برا بنا کے نہیں بھیجتا۔ جی لوگ جو کہتے سمجھتے ہیں ہمیں ہمارا کیا ہے، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہتا تو ہمارے کو نیک بنا سکتا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا تھا، اس نے نہیں کیا تو ہم کیا کریں؟ ایسا کہہ کر کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایمان وہ چیز ہے جس کو روز میثاق میں دے دیا گیا۔ روز میثاق میں کیا دیا گیا؟ اب دنیا میں آیا تو ایمان لے کے آیا، جو دیا ہے اللہ وہ لے کے آیا، تو مومن بن کر آیا، ایمان والا بن کر آیا۔ کب سے ایمان ملا؟ روز میثاق سے۔ اب جو لوگ کافر ہو گئے یہاں آنے کے بعد، مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، انہوں نے کفر کو خرید لیا، انہوں نے شرک کو خرید لیا، انہوں نے نفاق کو خرید لیا۔ اس کی قیمت دنیا کی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کی قیمت انہوں نے اپنا ایمان دے دی۔ جی جو لوگ ایمان پر قائم تھے ہیں، انہوں نے بیچا نہیں کچھ، وہ جو دیا ہے اس کی حفاظت میں، وہ جو دیا ہے اس کی حفاظت میں ہے، انہوں نے کچھ بیچا نہیں۔ کفار و مشرکین نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا، ایمان بیچ دیے اور کفر خرید لیے۔ اور جو ایمان پر ہیں وہ لوگ کیا کیے؟ ایمان کی حفاظت میں ہیں، ایمان پر قائم ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بزنس جس کو کہتے ہیں وہ برائی دے کر بھلائی نہیں خریدی جاتی، بلکہ بھلائی دے کر برائی خریدی جاتی۔ سمجھے؟ اللہ روز ازل سے، روز میثاق سے، عالم ارواح سے کیا نہیں بنا کر بھیجا؟ بے ایمان بنا کے نہیں بھیجا، مشرک بنا کے نہیں بھیجا، کافر بنا کے نہیں بھیجا، اس نے ہم سب کو کیا بنا کے بھیجا؟ ایمان والا بنا۔ بلکہ وہ لوگ بھی ایمان لے کے آئے، یہاں لا کر اس ایمان کو کیا کر دیا؟ انہوں نے بیچ دیا۔ تو قرآن فرماتا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان۔ ہائے ہائے، دیکھیے خریدنے والا، بیچنے والا
اپنا مال بیچتا ہے نفع کے ساتھ، یا نہیں تو کبھی اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے یا اس کا مال فروخت ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز میں جو خریداری ہے، بزنس ہے، اس میں لین دین ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ لین دین ہوتا ہے۔ اب اگر دینا ہے کچھ، خریدنا ہے تو اس کی قیمت دینا ہے۔ کوئی چیز خریدنا ہے تو اس کی قیمت دینا ہے۔ مگر یہاں بتایا جائے ایمان بہت بڑی دولت، اور یہ مومنین کی دولت، یہ ایسی دولت ہے جس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ ایمان کو خریدتا نہیں ہے، ایمان کو بیچتا ہے تو قیمت دیتا ہے۔ کفر خریدتا ہے ایمان کی، کفر کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ ایمان دے رہا ہے۔ تو ایمان کا کوئی ایکشن نہیں کیا، ایمان کے لیے کوئی منڈی بنا کر اس کا سمجھے حراج نہیں لگایا اس کو، ایمان پر کوئی جو ہے آنچ نہیں لا سکتا ہے، سمجھے؟ ایمان کو کوئی مول لگا نہیں سکتا ہے۔ ایسی دولت ہے مومنین کی۔ اس دولت کو کافر کیا کرتے ہیں؟ بیچ کر کیا لے لیے؟ کفر لے لیے۔ اور یاد رکھیے، ایمان مومن کی دولت، کفر شیطان کی دولت۔ ایمان مومن کی دولت، کفر شیطان کی دولت۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی چیز دے کر شیطان کی چیز خرید لیتا ہے۔ یہ وہ کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر مول لیا، اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کیا ہے؟ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑنے کا مطلب کیا؟ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ ارے وہ آئے تو کیا، گئے تو کیا، وہ حق پر رہے تو کیا، نہ حق پر چلے گئے تو کیا۔ ارے بھئی ایک چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو بیچنے والا بیچ دیا بالکل معمولی سی قیمت، بیچنے والا اس کی معمولی، جیسے ایک سائیڈ ہے لاکھوں روپے کی، لاکھوں روپے کی سائیڈ کو اس نے، کسی بیچنے والے نے 4-5 لاکھ روپے میں بیچ دیا، جبکہ 50-60 لاکھ میں جانے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ بے وقوف، کیا رے کر لیا۔ کہنے کا مطلب کیا؟ قیمتی چیز کو کم قیمت میں بیچ دیا تو کیا کرا پائے گا؟ وہ بے وقوف، اور وہ خود پچھتائے گا، کیا کام کر لیا نا، تو پچھتاوا رہتا ہے اسے۔ تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی قیمتی چیز کو، بہت بڑی قیمتی دولت کو، بہت بڑی قیمتی چیز ایمان کو انہوں نے معمولی کفر پر خرید لیا۔ اس ایمان کو دیکھ کر کیا کر لیا؟ کفر خرید۔ ارے پاگل ہے کہیں کا، بے وقوف، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے کر کے بھیجا تھا، اس پر سلامت رہنے کی بجائے تو نے اس کا سودا کر دیا۔ اب سودا کر کے مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے کہ پوری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، وہ سب ہمارے لیے نہیں۔ مسلمانوں کا ایسا کہہ کر تو کوئی کافر اور مشرک مسلمان کو مایوس نہیں کر سکتا۔ مولا کا وعدہ ہو رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ تمہارا بگاڑنا اللہ کا بگاڑنا ہوا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کا مطلب یہ کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا کچھ کوئی بگاڑ نہ سکے گا۔
پوری دنیا کے کافر ایک جگہ ہو جائیں، مومن کو کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. پوری باطل جماعتیں ایک طرف ہو جائیں، حق جماعت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. جی اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنی باطل جماعتیں ہیں ان کے پاس باطل ہے اور اہل سنت کے پاس حق ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں سے ہمارے ہاں لوگ آ گئے. یہ کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ خدا سے ایمان لے کے آئے، یہاں کافر ہو گئے. اگر وہ لوگ اپنے حقانیت کو بیچ رہے ہیں باطل جماعتوں کے باطل پن کے لیے، تو کیا کر رہے ہیں؟ قیمتی چیز کو. تو ہمیں شیخ کا دامن مل گیا، ہمیں حق کا راستہ مل گیا، ہمیں استقامت مل گئی، ہمیں جو ہے اہل اللہ کا دامن مل گیا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہمارا ایمان ہم بیچ ہی نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کرنے والے ہمارے شیخ، ہمارے شیخ. اس پر خوش رہنا چاہیے. کوئی خرید نہیں سکے گا، کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، کوئی کچھ نہیں گا. ہماری ایمان کی حفاظت کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ. تو ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، ان کے لیے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کے لیے؟ کفار و مشرکین، مرتدین و منافقین. کفار کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے، توحید و رسالت کا انکار کرنے والے. اللہ کی ذات و صفات، افعال و آثار ہمارے پاس کی تعلیم ہے. لوگ ذات و صفات کا شرک بتاتے ہیں، ہم تو ذات و افعال و آثار، ذات و صفات و افعال و آثار. افعال میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں، آثار میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی خدا کا شریک نہیں، ذات میں بھی خدا کا کوئی شریک نہیں. اتنا پاک کرتے ہیں، اتنا پاک. مایوسی ہے، اداس ہیں، کیا بات ہے؟ گھر میں خیریت ہے کیا؟ ابھی لڑی نہیں ہوئی؟ خوش رہنا بات، خوش رہنا ہے. ارے بات ٹھنڈی چل رہی ہے مگر بہت گرم ہے، اس کے اندر گرمی ہے. ایمان روزے میثاق سے اللہ دے کے بھیجا بولے تو اس سے اور بڑی بات کیا ہے؟ مچلنے کی بات ہے. ہمارا باپ دیا، ہمارا نانا دیا، ہمارا پھپھا دیا، ہمارا چچا دیا نہیں ہے، اللہ دے کے بھیجا ہے. ادھر سے اللہ دے کے بھیجا ہے، ادھر سے اولیاء حفاظت کر رہے ہیں. دینے والا بھی ساتھ میں ہے، حفاظت کرنے والے بھی ساتھ میں، پھر کون ہماری قیمت لگا سکے؟ خوش رہنا، مایوسی نہیں. درس قرآن میں آؤ، تعلیمات میں آؤ. سرکار قبلہ بھی یہی فرماتے ہیں، خوش رہو، بات مست رہو. زندگیوں میں اداسیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مستیاں جو آتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. اداسی کا ٹھہراؤ نہیں ہے، پریشانی کا ٹھہراؤ نہیں ہے، سمجھے؟ اطمینان کا ٹھہراؤ، سمجھے؟ حکیم شخص ہوتے ہیں، جاگو. آپ کیسا لے رہی ہیں ویسا چل رہا ہوں میں آج. دیکھیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہا، کس کے لیے؟ جنہوں نے ایمان بیچ کر کفر لیا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب دو باتیں یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کچھ تو وہ ہیں جو ایمان لا کر کفر خرید لیے، کافر ہیں، مشرک ہیں.
دو وہ ہیں جو یہاں آ کر ان کو ان کے ایمان کا پتہ چل گیا، ایمان لا لیے، ایمان لا لیے، رسول اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے۔ زبان سے تو مان لیے، دل سے نہیں مانے۔ تو یہ جماعت کون سی ہے؟ منافقین۔ اور ایک جماعت کیا ہے؟ اسلام لا کر پھر گئے، دین سے پھر گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرتدین۔ تب یہ کافر اور مشرک جو یہاں آ کر ایمان نہیں لائے ہیں، یہاں لا کر آنے کے بعد اب ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ کفر ہی ان کے خاندان و قبیلے کی چیز کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو وہ اصلی کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ اصلی کافر ہیں۔ اور جو حضور پر ایمان لا کے دل میں کچھ، منہ پر کچھ، زبان پر کچھ رکھے، یہ لوگ، اور جو منافق، اور وہ لوگ جو اسلام لا کر پھر گئے، پلٹ گئے، وہ لوگ، تو ان کو دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق اور مرتدین کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ اس سے بدتر، مرتدین اور منافقین سے، منافقین اور مرتدین کس سے بدتر؟ اصل کافر سے، اصل کافر و مشرک سے بدتر۔ آ کر پلٹ جانے والا اصل سے بدتر۔ اس پر مفسرین ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایک مرد اور عورت دونوں ہیں، دونوں سے زنا ہو گیا اور دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، دونوں سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا۔ اب شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ عرب دیش میں شریعت جہاں چلتی ہے وہاں سزا کیا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنسار۔ اب وہی فعل وہ لڑکا لڑکی کرتے ہیں جن کی ابھی شادی نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ کوڑے، درے۔ حالانکہ فعل دونوں کا ایک ہی ہے، فعل دونوں کا ایک ہی ہے، مگر سزا الگ الگ ہے، سزا الگ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جذبات ہیں جو ان جذبات میں بہہ کر کے غلط حرکت کرتی ہے، ان کے پاس جذبات کے ساتھ رشتہ ہے، جائز طریقہ ان کے پاس موجود ہے، ان کی بیویاں ہیں، ان کا شوہر ہے، جی، اس کے باوجود رکھتے ہوئے وہ فیل کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جان بوجھ کر کرنے کی وجہ سے ان سے کیا ہو گئے؟ بدتر ہو گئے۔ اس لیے سزا میں بڑھ گئے۔ کون بڑھ گئے سزا میں؟ شادی شدہ زانی لوگ۔ ہاں، زانی کا لفظ لائیے، شادی شدہ بڑھ گئے بولے تو پھر سب کو سنسار کرنا پڑتا۔ شادی شدہ زانی لوگ کیا ہو گئے؟ ان سے بدتر ہو گئے۔ تو اب یہاں قرآن یہی بتا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسا کوڑے مارنا ایک عذاب ہے، سزا ہے، سنسار کرنا کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، سمجھے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کنکریاں ماری جا رہی ہیں، ان کو سنسار کیا جا رہا ہے۔ تو وہی مثال قرآن دیتا ہے کہ اصلی کافر اور مرتد اور منافقین کی سزا میں فرق ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ منافق۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں نے وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ بس کافروں کو، منافقین اور مرتدین کو دردناک عذاب ہے کا مطلب اگر کوئی پوچھے یا آپ کو الجھن آئے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ رکھ لینا۔ وہی مثال ہے جو شادی شدہ عورت اور مرد کا زنا کرنے کی سزا جو ہے وہ دردناک ہے، اور غیر شادی شدہ مرد عورت کا زنا کرنا یہ عذاب ہے۔
یہ عذاب عظیم ہے، یہ بھی معمولی عذاب نہیں ہے، یہ بھی عذاب عظیم ہے، اور وہ عذاب علیم ہے، دردناک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو قرآن یہ کہہ رہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز کافر اس گمان میں نہ رہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کچھ ہم کو دیا ہے، آخرت میں بھی بہت کچھ ملے گا، اس کا جواب قرآن دے رہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں انہیں اس گمان میں بھی نہ رہیں، سمجھے، اس دھوکے میں بھی نہ رہیں، اس خیال میں بھی نہ رہیں۔ کس خیال میں؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ جی کافروں کو، مشرکین کو عذاب اگر نہیں آ رہا ہے، نعمتیں اونڈے لی جا رہی ہیں، تو کیا ہے؟ وہ ڈھیل ہے۔ گناہ گار ہے، گناہ کر کے مجھ پر تاؤ دیتا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے دیکھو صحت بھی اچھی ہے، دولت بھی خوب ہے، ہاں؟ تمہیں کیا ٹیلرنگ کر کے کیا کمائے جی؟ میں پیسوں کا بیپار کر کے کیا کما رہا ہوں، دیکھو، ہاں؟ سمجھے؟ چاکلیٹ پیپرمنٹ بیچ کے کیا جی کمائے تم؟ میں دیکھو بیس کو پیسے دے کر کہاں پہنچ گیا؟ مل جا رہا ہے کیا؟ دے دیتے کیا تمہیں اللہ؟ تمہارے اولیاء، تمہارے پینا دے ڈالتے ہیں، دیکھو اللہ مجھے کیسے دے رہا ہے، ہاں؟ تب تک کارپنٹری کر کے وہ میخا مارتے رہتے، شروع کرو جی بزنس، کر دیا رہے تو چھوڑو جی، ہاں؟ پیسے کو پیسہ، پھر پیسے میں پیسہ، اللہ والے نہیں کرتے۔ یہ کہا غلطی ہو گئی تو فوراً واپس لے لینا، دے دینا۔ پھر نمازیں حقارت، نمازیں حقارت، نیکیاں حقارت، اور سے پاک کا دامن چھوڑوں گا نہیں بولنا، یہ سب بیکار ہو جائے گا، بیکار۔ پہاڑ پر پانی پڑا تو کیا ہوتا جی؟ بہہ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری غلط حرکتیں ہماری نیکیوں کو بہا کر لے چلی جائے۔ میں تو یہ بولنے کے لیے نہیں آیا، کیا ہے کون بیچ میں ہے معلوم نہیں ہے، یہ بات نکل گئی، سب کے لیے نکلنا ہے، سب کے لیے نکلنا ہے، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ پراپرٹی لے کر کماؤ حکیم، پرواہ نہیں، پیسہ پراپرٹی میں ڈالو، پھر کرایہ کھاؤ، پرواہ نہیں، جائز۔ پیسے کو پیسے کا کما نہیں کرنا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم نے تمہیں جو ڈھیل دی ہے وہ نعمت نہیں ہے تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے سزا ہے۔ تو معلوم ہوا دولت کا مل جانا بھی ایک موقع پر رحمت ہے اور ایک موقع پر عذاب۔ غریبی آ جانا بھی ایک موقع پر رحمت ہے، ایک موقع پر غریبی بھی عذاب۔ جب غربت کا مارا کیا کرتا ہے؟ اپنی روٹی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے ایمان کو دے دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگنا چاہیے، مولا ایمان کی استقامت دے دے اور تیری پسند والا رزق جو حلال ہو عطا فرما دے، اتنی دولت دے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر سکوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تم کو ہم اس لیے دیتے ہیں سب چیزیں تاکہ تم سے گناہ ہوتے رہیں۔ کفار سے کہا
ہم تمہیں اس لیے سب دولتیں دیے ہیں تاکہ تم سے کیا ہوتا رہے؟ گناہ ہوتا رہے. گناہ کرنے کے لیے دیے. ارے اللہ خود اتنی مہلت دے دیا ہے نا, کیا تیری مجھے پرواہ ہے؟ جب میں دیا ہوا ایمان تو بیچ دیا, تیری مجھے کیا پرواہ؟ کر لے گناہ, جو کرتا ہے کر لے. میں تیری عمر بڑھا دیا ہوں, تجھے دولت دے دیا ہوں, تجھے سہولتیں دے دیا ہوں. لیزدادوا اسما ولہم عذاب مہین, اور انہیں کیا ہے؟ ذلت کا عذاب. تو عذاب تین قسم کے, عذاب کے تین نام ہیں: عذاب عظیم, عذاب علیم, عذاب مہین. عذاب عظیم بڑا عذاب, عذاب علیم دردناک عذاب, عذاب مہین ذلت والا عذاب, ذلت اور رسوائی. جی یہ تین عذاب معلوم ہو گئے تو آج کا درس کامیاب نہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ ہر کافر چاہے وہ منافق و مرتد ہو, چاہے وہ کافر ہو مشرک ہو, ہر کافر جو ہے وہ ایمان کے بعد کافر ہوتا ہے. کیا ہے؟ ایمان کے بعد کافر ہوتا ہے. ایک بڑی پوائنٹ کی بات ہے. بے ایمان کافر نہیں ہوتا, ایمان بیچ کر کافر ہوتا ہے. کفر لے کے نہیں آتا. کفر اللہ کی طرف سے لے کے کسی کو اللہ کافر بنا کے نہیں بھیجتا, کسی کو. سب کہیں پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد ماحول دیکھ کر, خاندان دیکھ کر, قبیلہ دیکھ کر, ناسمجھی سے, آج کے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ غیر قوموں سے پوچھیے آپ یہ کیا کرنے, کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا کرنا, کیا بھی نہیں ملتا ہے, مگر ہمارے بڑے کرتے آگے کرنا ہے نا. یہی جواب ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہوتا ہے. ان کو بھی سمجھ میں آتا ہے یہ کر رہی سو میں بیوقوف بول. تو کافر کب کافر ہوتا ہے؟ ایمان کو جی. اور اگر آپ کو یہ بات کوئی پوچھے فلاں آدمی کافر تھا, کفر بیچ کر کے ایمان میں آیا نہیں, اس لیے کہ کفر کے دلدل میں پھنس گیا تھا, کفر کے شکنجے میں جکڑ گیا تھا, پھندے میں پھنس گیا تھا, ہدایت کا راستہ مل گیا, دل بدل گیا تو وہ کچھ خریدا نہیں, پھر آ گیا اپنی اصلیت کی طرف, اپنی اصل جگہ پر آ گیا. جیسے کہاوت ہے نا کہ صبح کا بھولا شام کو, صبح کا بھولا شام کو کہاں جاتا ہے؟ بیل آ جاتا ہے, گائے آ جاتی ہے, مرغی آ جاتی ہے, برابر مغرب کے وقت میں آگے دروازے پکڑے. جی وہ چرا کر لے جانے والوں کی بات اپنی جگہ, وہ مجبور ہو جاتی ہے, کوئی اٹھا کے چرا کے وہ. مگر عام طور پر گاؤں کھیڑے سے آئے لوگ, آپ کو معلوم نا, بات سمجھ میں آ گئی. صبح کا بولا مرغی جو ہے دن بھر چرتی ہے, مغرب کے وقت میں گھر کو آیا. جیسے گھر کو آیا, آپ نے آئے, گھر والوں نے پکڑا اسے, جھانپ میں ڈال. کل میں مارکیٹ میں بیٹھا تھا, گائے وہ چرتی ہے مارکیٹ میں آ کر کے, ترکاری کے جہاں دیکھو منہ ڈالتی ہیں. میں شاہ صاحب سے پوچھا, دیوان اسٹور سے, یہ کہاں کے گائے اتنے آتے ہیں؟ شاہ صاحب یہاں ایک آدمی کے گایا ہیں, وہ دودھ بیچتا ہے.
چھوڑ رہا اترنا، مارکیٹ کو آ کر خوب چرتی ہیں، اسے لا کر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، انہوں خود آ جاتے ہیں دن میں، پورا مارکیٹ گول پھرنے کے بعد رات میں پھر اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، لانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ جاتی ہیں، خود پیٹ بھر لیتی ہیں، خود چلے جاتی ہیں، دودھ والا دودھ کما لیتا ہے جی۔ تو مجھے یہ مثال اس لیے دینا پڑا کہ جب مرغی اپنے گھر کو آ جاتی ہے، بیل اور گائے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی کفر کے دلدل میں پھنس گیا، وہ ایمان کی طرف آ گیا تو اپنے گھر کو واپس آ گیا۔ اس لیے اسے نو مسلم نہیں بولنا چاہیے، سرکار نے نو مسلم کہنے سے منع فرمایا، ہمیں پیور مسلمان ہونے، نو مسلمان۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہاں گیا پلٹ کر کے وہ؟ تو اسے کنورٹیڈ نہیں بولیں گے، ایمان سے کفر کی طرف جاتا ہے تو کنورٹ، کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے تو کنورٹ نہیں۔ یہ جواب بھی فرقہ پرست پارٹیوں کے لیے یا گندی ذہنیت رکھنے والوں کے لیے ہے، تم مذہب بدل رہے ہو، تم مذہب، ہاں کرسچن اگر ہو رہا ہے کفر سے تو کنورٹ، یہودی ہو رہا ہے کنورٹ، ایمان سے کفر کی طرف جا رہا ہے کنورٹ، اگر عیسائیت سے، یہودیت سے، مجوسیت سے، کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے تو کنورٹ نہیں ہے، وہ اپنے اصل جگہ پر آتا ہے۔ یہ پڑھانی بات نہیں میرے، ہاں پھر یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کسی کو لمبی عمر دیتا ہے، کسی کو بڑے عیش و عشرت کی زندگی دیتا ہے، کسی کو پیٹ بھر کو بچے دیتا ہے۔ زیادہ بچے ہوئے تو اسے پیٹ بھر کو بچے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی پیٹ بھر کو بچے ان کو پانپ چلے ہیں، تو زیادہ اولاد، پیٹ بھر کر بچے کا مطلب زیادہ اولاد، لمبی عمر اور عیش و عشرت والی زندگی، اولاد، بچے ہیں تو اولاد ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی جو دیتا ہے۔ یہ بچے اس وقت تک اچھے، یہ دولت اس وقت تک اچھی، یہ عیش و عشرت اس وقت تک اچھا، یہ لمبی عمر اس وقت تک اچھی جبکہ یہ سب چیزیں اللہ کی رضا میں استعمال ہو جائیں۔ کیا میں استعمال ہو جائیں؟ اللہ کی رضا، رسول کی خوشنودی میں استعمال ہو جائیں تو دولت اچھی چیز، عمر اچھی چیز، عیش و عشرت اچھی چیز، پراپرٹی اچھی چیز، زیادہ جینا اچھا، جی یہ غلط نہیں ہے۔ اب آپ جا کر مایوس نہیں ہو جانا اور سب کافروں کو دیا ہمیں کیا، ہم نے کیا بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ سے ملتا ہے، ہم کو بھی ملتا ہے، مگر کب تک یہ اچھا؟ جب تک یہ راہ ہے حق میں۔ اور یہی چیزیں جب نفس کے لیے، شیطان کے لیے، خدا کی ناراضگی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ چیزیں بری ہو جاتی ہیں۔ نہیں سمجھ میں یہ بات آپ؟ اولاد کا ہونا، عمر کا بڑا لمبی عمر کا ہونا، جائیداد کا ہونا، صحت و سلامتی کا ہونا، یہ سب ہونا ہے، یہ غلط نہیں ہے، ہونا چاہیے بلکہ مانگنا چاہیے، مگر یہ کب اچھا ہے؟ جبکہ راہ حق میں۔ ہماری عمریں اللہ کی عبادت کے لیے، ہماری دولت خدا کے راستے میں، ہمارا بچہ اللہ کی رضا کے لیے، ہمارے گھر بار خدا کے ذکر کے لیے،
समझो, ये है तो ये सब चीजें बहुत बहुत अच्छी। अगर ये नहीं है तो सब चीजें अजाब, गलत, अजाब है, परेशानी, अजाब। बात समझ में आ गई? हाँ, जब ये बात मालूम हुई, याद रखिए, मोमिन को जितनी लंबी उम्र मिलती है उस पर खुदा की रहमत होती है, उस पर खुदा की रहमत होती है। और काफिर और मुनाफिकीन को जितनी लंबी उम्र होती है उन पर खुदा का अजाब। तो नफे में कौन है? मोमिन नफे जी। शैतान को लंबी उम्र दिया अल्लाह। तो यहाँ तीन चीजें, मोमिन, काफिर, शैतान। मोमिन की लंबी उम्र खुदा की इबादत के लिए, काफिर की लंबी उम्र गुनाह करने और खुदा को नाराज करने के लिए, खुदा की नाफरमानी के लिए। शैतान की लंबी उम्र अल्लाह के बंदों को रास्ते से भटकाने के लिए। जी, तीनों जगह लंबी उम्र है। शैतान को लंबी उम्र मिली है नेक रास्ते से भटकाने के लिए, शैतान को लंबी उम्र दिया। और काफिर को लंबी उम्र मिली है गुनाह करने के लिए, और सिले में क्या मिलता है? अज़ाब। जी। और मोमिन को लंबी उम्र क्या के लिए मिली है? खुदा की रजा के लिए। सिला में क्या है? खुदा की रजामंदी मिलती है। तो मालूम हुआ कुफ्फार जो अपनी लंबी उम्र पर नाज करते थे, उसी की तफसील में बताते हुए मुफस्सिरीन ने तमाम बातें यहाँ रखी। याद रखना, याद रखिए, मोमिन भी पाक को साफो शफाफ तो है, मगर कीचड़ में जरा पड़ जाता है। ये गुनाह, ये गलतियां जो है, क्या है? कीचड़ है। ये कीचड़ में जब पड़ जाता है तो उससे भी जो है क्या है? अजाब है, गुनाहों का अजाब है। अपना अजाब नहीं है बोलकर नहीं बढ़ जाना, हमारे लिए भी अजाब है, गुनाहों का अजाब है। मगर हमारे लिए सिर्फ अजाब है और काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब। हमारे वास्ते वो अजाब एक एतबार से रहमत हो जाती, जैसे दो जख्म डाल दिए गए, अब वहां जाने के बाद इंतजार में रहते, कोई आएगा नेकी भेजेगा, मेरा बच्चा पढ़ के कुछ भेजेगा, इबादत करके कुछ भेजेगा। जी, कोई शफाअत करेगा, इसके पास शफाअत भी है, इसके पास इबादत भी है, इसके पास वसीला भी है, इसके पास सब कुछ है। किसी ना किसी बहाने से वहां से निकलने का रास्ता है। अब काफिर के लिए ना शफाअत है, ना वसीला है, ना इबादत है, ना दुआएं हैं। जब कुछ भी नहीं है तो ये कुछ ना होना ही उनकी जिल्लत है। ये कुछ ना होना ही उनके लिए जिल्लत। तो जो लोग शफाअत का इनकार करते हैं, जो लोग वसीले का इनकार करते हैं, जो लोग इबादत के अजर का इनकार करते हैं, उनके लिए जवाब यही है कि देखो भाई, वसीला और शफाअत वगैरह बरहक है, आप मानो या ना मानो। अगर आप नहीं मानते हैं तो वहां से को निकालने वाला कोई नहीं रहेगा, और हम रखते हैं, आएंगे और जरूर हमारी शफाअत करेंगे, जरूर हमें हमारा वसीला सामने हो। बात समझ में आ गई? याद रखिए, अल्लाह ताला मोमिनों को उनके गुनाहों की वजह से जलील नहीं करता, सजा देता है मगर जलील नहीं करता। जिल्लत और रुसवाई जो है वो खास तौर पर कुफ्फार के लिए, जिल्लत और रुसवाई किसके लिए? कुफ्फार के लिए, बेईमानों। ईमान वाले के लिए क्या नहीं है? जिल्लत और रुसवाई, गुनाह की सजा। वो सजा जब पूरी हो जाएगी फिर खुदा की रहमत में वो आ जाएगा। याद रखना,
ہائے ہائے، بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے. کفار کو جو کچھ دیا گیا قیامت کے دن، یہ لوگ جماعتی لوگ، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں نا، یہ ڈراتے ہیں آپ لوگوں کو، جا کے بیٹھتے ہیں اب ڈر جاتے ہیں. قیامت کے دن اللہ حساب کتاب پوچھتا ہے، کیا کمائے، کدھر کمائے، کیا ہوا، کہاں سے کمائے، کیسا کمائے. یہ سب باتیں کفار کے لیے. یہ سب باتیں کس کے لیے پوچھتا ہے؟ کفار. کفار کے لیے جو باتیں آئی ہیں وہ ایمان والے کے لیے کہیں کو لاتا ہے؟ ہاں؟ تو ایسی بات لانے والا انہی کی جماعت کا، ان کے گھر کا ہے، تو ان کے گھر کی جو بات ہے وہ ہم کو سناتا ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ شفاعت ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ رحمت ہے. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ اولیاء ہیں. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ انبیاء ہیں. ہمارے گھر میں کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. ان کو سب رکھتے ہوئے پھر وہ اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کرے، وہ کیا کرے. بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں، اللہ مومن سے حساب و کتاب لیتا بھی ہے تو سب کے سامنے نہیں لیتا، الگ بلا کے لیتا، الگ سے. حدیث میں آیا ہے کہ جب بندے سے، مومن بندے سے اللہ کچھ حساب کتاب لیتا ہے تو اپنی ستاریت کی چادر اڑا کر اس کو اپنی شان ستاریت کی چادر میں لے لیتا ہے اور پوچھتا ہے میرے بندے بول، کیا کیا کر دیا، کیا ہو گیا تجھ سے، کیا غلطیاں ہوگی، بول کوئی نہیں سن رہا ہے، بول کیا بات ہے، کیا بات غوث، بول کیا قصہ، کیا کروں. ارے ایسا پوچھنا ہوتا ہے تو یہ پورا کہہ دیتا ہے. اتنے محبت اور پیار سے پوچھ رہا ہے، سب کچھ کہہ، مولا میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا. مان لیا نا؟ تو کورٹ نے کہا وٹنس کی ضرورت نہیں، یہ خود کیا ہے اقبال ہے، جرم کر لیا ہے. اب کورٹ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے سزا کم دیتا ہے، یعنی تو سزا تجویز کر دیتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اقبال جرم کہتے ہیں اس کو. جی وہاں وٹنس کی ضرورت نہیں رہتی. اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نے جو کچھ کیا بول رہا ہے وہ سب میں جانتا ہوں، آج میری شان غفاریت کا دن ہے، جا میں نے، جب تو نے سب کچھ مان لیا ہے، جا میں نے تجھ کو بخش دیا. چادر اڑا کے چھپا کر معلوم کر کے کیا کر رہا ہے؟ بخش رہا ہے. یہ ہے شان اللہ تعالیٰ کی. پھر بھی وہاں بندہ میں کچھ کیا نہیں، وہ ایسے بھی بندے ہیں، میں کچھ کیا نہیں، میں اقبال جرم نہیں کرتے، نہیں، بول کیا قصہ ہو، نہیں بولتا، مانتا ہی نہیں. اچھا گواہ پیش کرو، گواہ لاؤ، اللہ تعالیٰ گواہ پیش کرتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہی گواہ بن جاتے ہیں. پیر سے پوچھا جاتا ہے بتا تم کیا گواہی دو گے، تو پیر کہتے ہیں کہ مولا میں فلاں جگہ گیا، اس کی مرضی پر سنیما میں گیا، زنا کے اڈے پر گیا، سود کھانے کی جگہ پر گیا، سمجھے جوے خانے میں گیا، ادھر گیا. کون بول رہے ہیں؟ آنکھیں بولتی ہیں، لاکھ ہو جاتا ہے، اس کو لاکھ کر دیتے ہیں، یہ تو یہیں سے لاکھ شروع ہو جاتا ہے. جی لاکھ اس کو منظر پورا دکھاتا ہے. آنکھ گواہی دیتی ہے، کان گواہی دیتے ہیں، ہاتھ گواہی دیتے ہیں، سمجھے. ان سب کی گواہی کے بعد رب فرماتا ہے قسم ہے میری عزت و جلالت کی، یہ جو تیرے خاص وٹنس ہیں ان کی گواہی پر میں بھی گواہی دیتا ہوں.
اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں پہنچاؤ۔ اقبال جرم کر دیا تو معافی، اور جرم نہیں مانتا ہے تو وٹنس، وٹنس آتا ہے تو پھر ہائی وٹنس، پھر اس کے بعد سزا۔ جی تو مومن کے لیے کیا ہے؟ بڑی حفاظت کے ساتھ، بڑی کافر کے لیے سب نے چادر اڑا کر پردہ اڑا کر وہ حساب کتاب کیا ہے؟ وہ فرشتوں کو لگاتا، پوچھو نہیں بولے ڈالو سیدھا، ادھر کی پسلیاں ادھر آ جانا، ادھر کی پسلیاں ادھر آ جانا۔ یاد رکھیے، ہائے ہائے، لمبی عمر صرف کافروں کو نہیں ملتی، لمبی عمر اللہ کے نیک بندوں کو بھی ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی لمبی عمر ملتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، حضرت الیاس علیہ السلام کو ملی، حضرت خضر علیہ السلام کو ملی، جیسے اصحاب کہف کو ملی۔ جی اصحاب کہف تو سو رہے ہیں، اصحاب کہف سو رہے ہیں، اب لمبی عمر پا کے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، فاس انفاس میں لگے ہوئے، پاس انفاس میں لگے ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ پاس انفاس کرتے کیا ہے؟ اللہ 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 بولتے ہیں نا، تو اصحاب کہف بھی کیا کر رہے ہیں؟ سانس لے رہے ہیں تو اللہ 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 اللہ، تو خدا کی یاد سے غافل نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو لمبی عمریں کیا کے لیے ملتی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور کبھی لمبی عمریں اس لیے ملتی ہیں کہ لوگ گناہ کریں اور خدا کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ، کیا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے طویل العمر عطا فرمائی، یعنی لمبی عمر دیا اور اس عمر کو نیکیوں میں لگایا۔ یہ بندہ کیا ہے؟ خوش نصیب ہے، اور بڑا بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کو عمر تو لمبی ملی مگر اپنی عمر کو گناہوں میں لگا دی۔ جی تو لمبی عمر ملی تو کیا میں لگانا؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگانا، سمجھے؟ یاد رکھیے، ہائے ہائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر یہ فرمایا، اے محبوب، آپ کی امت کو میں نے 3 چیزیں عطا کی، آپ کی امت کو میں نے 3 چیزیں عطا کی۔ عمر کم، یہ بیچاں سے لمبی عمر ہے، سمجھے؟ تمام پیغمبروں کی امتوں میں سب سے شارٹ عمر جو ہے امت محمدیہ کی، حضور کی بھی عمر شریف مختصر۔ اے محبوب، آپ کی امت کی عمر میں نے بہت کم دی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ان سے گناہ کم کریں۔ کیا ہے؟ گناہ کم کریں، گناہوں سے لت پت نہ آ جائیں، کم عمر کی۔ دوسرا، آپ کی امت کو میں نے دولت کم دی ہے۔ کیا ہے؟ آپ کی امت کو میں نے دولت کم دی ہے۔ جی کیوں؟ تاکہ قیامت میں حساب دینے کا موقع نہ رہے، بڑی آسانی کے ساتھ چلا جائے، قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جائے۔ جی یہ کیا ہے؟ کم عمر، اور دوسرا دولت کم۔ تیسرا، آپ کی امت کو میں نے سب سے آخر میں پیدا کیا ہے، آپ کی امت کو میں نے سب سے آخر میں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ وہ امت دوسری امتیں، پیغمبروں کی جو امتیں ہیں، ہزاروں برس قبر میں سوئے رہتے،
मगर आप क़यामत के करीब तक के लिए आए हैं। आपकी उम्मत कब्र में जाएगी तो लंबा सोने की जरूरत ना पड़े, जल्दी उठे और जल्द जाए। जल्दी उठे, दीदार करें, इंतजार की घड़ियां ना रहे। तो मालूम हुआ सारी चीजों का कि जान ये दिल है, इस दिल में समझे रसूल की मोहब्बत चाहिए। ये सब मोहब्बत की बात है, मोहब्बत जी। जो दिल बख्शा है मौला, बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। जो दिल बख्शा है मौला, बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। जो आंखें दी हैं मुझे जो आंखें दी हैं दिखा दे मुझे तुरबत मोहम्मद की। जो आंखें दी हैं दिखा दे मुझको तुरबत मोहम्मद की। मुसलमानों कोई खुल्द से रोके तो क्यों रोके, मुसलमानों कोई खुल्द से रोके तो क्यों रोके। वो जन्नत है मोहम्मद की, ये उम्मत है मोहम्मद की। वो जन्नत है मोहम्मद की, ये उम्मत है। समझे, बड़े खुश रहना चाहिए। और जब ये बात मालूम हो, याद रखिए हजरात सूफिया किराम फरमाते हैं ये दुनिया एक बाजार है, ये दुनिया एक बाजार है, इसमें हर तरीके का सौदा है, हर तरीके के खरीदार मौजूद है जी। इस बाजार से बहुत से खरीदने वाले हर चीज को खरीदते हैं। जेब में दौलत है, समझे, उस दौलत को अगर कोई शराब में लगा दे, जुए में लगा दे जी, बुरे रास्ते में लगाए तो बात दुनिया के बाजार में सब चीजें मिलती हैं, तो उसका पैसा उसके लिए क्या हुआ, अजाब हुआ, लानत हुआ। एक आदमी के जेब में पैसे हैं, उसने मुसल्ला खरीद लिया, तस्बीह खरीद ली, मिसवाक खरीद लिया, अल्लाह वालों को दे दिया जी, दीन के रास्ते में दे दिया, मस्जिद को दे दिया, तो इसका पैसा इसके लिए क्या है, रहमत। पैसा एक ही है, करेंसी एक ही है, इस्तेमाल का अंदाज बदल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया से बेरुखी नहीं करना चाहिए, दौलत नहीं कमाते हुए नहीं बढ़ना चाहिए, दौलत होना चाहिए, वो दौलत हक रास्ते में आए, राह हक में आए। और जो दौलत नफ्स के लिए आएगी वो दौलत हमारे लिए जहमत बन जाती है। याद रखिए रहमानी बाजार भी है और इस दुनिया में शैतानी बाजार भी लगता है। रहमानी बाजार के भी समझे, जब आदमी बाजार में जाता है खरीदने के लिए तो कुछ लोग उसी काम में खड़े रहते हैं। बकरा लेने जाओ, बकरे लेने जाओ, बकरे वाला बकरा रखा, लेने वाले के पास पैसा, डायरेक्ट बात होना है जी। एक आदमी टपकता है, एक आदमी टपकता है, वह टपक कर क्या करता है, उसके मामलात रहते हैं, तुम लाओ पैसे, तुम लाओ, ये रकबा ये, समझे। तो क्या करता है, खरीदार को और बेचने वाले को दोनों को मिलाने के लिए दोनों से उससे कहता है कि रेट कम कर ले, इससे कहता है थोड़ा बढ़ा ले, ताकि क्या हो जाए, सौदा हो जाए और तुझे नफा मिल जाए, उसको चीज मिल जाए। बात तो मामूली है, मगर इस मामूली बात पर पर्दा उठाऊं तो मैं कहूं कि जैसे खरीदार और बेचने वाले के दरमियान एक शख्स होता है, जिसको आप एजेंट कहिए, जिसको आप कुछ भी कहिए, एक आदमी होता है जो मिलाता है दोनों को, ऐसे ही अल्लाह खरीदने वाला, मोमिन बिकने वाला, दोनों के दरमियान औलिया जो होते हैं एक जिम्मा अदा करते, एक वसीला बनते हैं। मौला से पर अर्ज करते हैं, मौला इनसे राजी हो जाओ, मौला इनसे राजी हो जा। इधर इससे कहते हैं, इससे कहते हैं, मौला की रजा के काम कर ले, मौला की रजा के काम कर ले।
मौला तुमसे राजी हो जा। रात में उठते हैं, अपने मुरीदीन के हक में दुआ करते हैं, मौला मेरे मुरीदीन से तू राजी हो जा। इधर तालीम देने बैठते हैं तो कहते हैं अल्लाह को राजी करने के काम करो, अल्लाह को राजी करने के काम करो। ये है दुनिया की सब। और याद रखिए, दुनियादार के लिए ही नारे लगाए जाते हैं, जैसे पॉलिटिशियन के लिए, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया पायदार नहीं है। जैसा ये दुनिया पायदार नहीं है, यहाँ का कोई अमल और फेल भी पायदार नहीं है। जिस आन जिंदाबाद लोग कहते हैं, जब उनके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो वही लोग क्या नारा लगाते हैं, मुर्दाबाद का। तो सूफिया फरमाते हैं, जिंदाबाद पुकारने वालों पर भी निगाह मत डालो, मुर्दाबाद कहने वालों की तरफ भी निगाह मत लगाओ, बल्कि ये देखो कि मेरा मौला मुझसे राजी है कि मेरा मौला मुझसे राजी है कि नहीं। याद रखो, सूफिया फरमाते हैं, ये दुनिया एक सांप है, ये दुनिया एक सांप है। और सांप को सपेरा क्या करता है, समझे, अपनी मर्जी पर उसको नचाता है, फिर पकड़ता है, समझे। सपेरा सांप को पकड़ता है, मगर एक दिन जाकर वो सपेरे की मौत जो है